السلام علیکم، میرا نام ہے جان سے برانا اور آپ کو ہوپو کے اس پوڈ کاسٹ میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک بڑے امپورٹنٹ بڑے ہی اہم ٹاپک پر، بڑے ریلیونٹ ٹاپک پر کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا ایک ملک کی اکانومی پر کیا اثر ہوتا ہے اور خاص طور پہ ہماری اکانومی پہ کیا اثر رہا ہے، کیونکہ ہمارا مشن ہے پاکستان کو بلڈ کرنا، ایک عظیم پاکستان کی طرف لے کے جانا۔ ہوپو کا یہ مشن ہے اور اس مشن میں ایجوکیٹ کرنا اپنے آپ کو ان حقائق سے، ان فیکٹ سے، ان ریئل ایشوز سے جو پاکستان کی اکانومی کو بہتر کریں گے، پاکستان کو بہتر کریں گے، خواہ وہ ایجوکیشن ہو، خواہ وہ کوئی اور ہو، وہ بڑا اہم ہے۔ تو وہ کیا ایک چیز ہے جس نے پاکستان کی اکانومی کو ابھی تک، آج تک روک کے، اس کے پوٹینشیل کو روک کے رکھا ہوا ہے؟ واٹ از دیٹ ون تھنگ رائٹ دیٹ از اسٹاپنگ پاکستان فرام اچیونگ اٹس ٹرو پوٹینشیل، اپنا جو صحیح پوٹینشیل ہے؟ وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ ایک چیز ہے انسرٹنٹی۔ اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، یہ کوئی گیس نہیں ہے، یہ ایک فیکٹ ہے کہ وہ ایک چیز جس نے پاکستان کی اکانومی کو اپنا صحیح پوٹینشیل اچیو کرنے سے روکا ہوا ہے، وہ ہے پولیٹیکل انسرٹنٹی، جو کہ پھر ایک اوور آل سینس آف انسرٹنٹی کریٹ کر دیتی ہے۔ اور یہ انسرٹنٹی وہ چیز ہے جو ملک میں چاہے جتنے مرضی نیچرل ریسورسز ہوں، اور آپ کے پاس، ہمارے پاس ہسٹری میں ایگزامپلس بھری ہوئی ہیں۔ آپ کے پاس وینزویلا کی ایگزامپل ہے، ایک ملک ہے جس میں بہت آئل ہے، اٹس این آئل رچ کنٹری، لیکن اپنے اس آئل کے باوجود پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے گلوبلی، اس آئل کے باوجود وہ ہمیشہ سے اکنامک ایشوز فیس کرتا رہا ہے۔ وینزویلا میں ہائپر انفلیشن جسے ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، جیسے ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی، ہر اگلے دن چیزوں کی قیمتیں مزید بڑی ہوتی ہیں، انکریز کی ہوتی ہیں، جسے ہائپر انفلیشن کہتے ہیں۔ تو یہ وینزویلا جیسا ملک جس میں آئل ہے۔ پھر زمبابوے 2000 میں 2000s میں زمبابوے میں پولیٹیکل کرائسس آیا۔ وہ پولیٹیکل کرائسس اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی لیڈ کرتی ہے اکنامک کرائسس کو، جس کی وجہ سے پھر یہی جسے ہائپر انفلیشن کہتے ہیں، چیزوں کا بڑھنا، جی ڈی پی کی گروتھ رک جانا، یعنی اکانومی کا جو سائز ہے، جو ایک ملک کی اکانومی کا سائز ہے وہ بڑھ ہی نہیں رہا، وہ اتنا ہی کھڑا ہوا ہے۔ سیم سٹوری زمبابوے کی۔ پھر کانگو ایک اور ملک ہے افریقہ میں، ریسورس رچ ملک ہے، ریسورسز ہیں، لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پرپیچول سول وار اور پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے وہ ملک کبھی اٹھ نہیں سکا اور ہمیشہ سے سیویئر قسم کے، شدید قسم کے اکنامک کرائسس کو فیس کرتا رہا ہے۔ تو تاریخ بھری پڑی ہے اس اگزامپل سے، وہ فرینچ ریولوشن سے لے کے ماڈرن ہسٹری کی ایگزامپلس تک، سوویت یونین کے کولیپس تک، ایک ہی سٹوری آپ کو بار بار دیکھنے کو ملتی ہے۔ And that's why it's scary, because you see the same story repeating itself over and over again کہ political crises جو ہوتے ہیں وہ لیڈ کرتے ہیں towards economic crises، اور اکنامک کرائسس کی بڑی ٹپیکل قسم کی شکل ہوتی ہے، امپلائمنٹ گر جاتی ہے، لوگ ان امپلائڈ ہو جاتے ہیں، جی ڈی پی گروتھ یعنی ملک کا جو ٹوٹل سائز ہے اکانومی کا وہ شرنک کرنے لگ جاتا ہے، بڑھ نہیں رہا ہوتا، اور چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھنے لگ جاتی ہیں، ہائپر انفلیشن ہو جاتی ہے، اس ملک کی جو کرنسی ہوتی ہے وہ اپنی ویلیو لوز کر جاتی ہے۔ یہ کچھ کانسٹنٹ فیکٹس ہیں، پیٹرنز ہیں جو آپ کو بار بار نظر آتے ہیں ہر اس سٹوری میں، ہر اس جگہ پہ جہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے۔ تو ہماری اکانومی کا ایک ہی دشمن رہا ہے اور وہ انسرٹنٹی ہے، وہ ایک ماحول ہے انسرٹنٹی کا، غیر یقینی کا۔ اب 1970 سے ایگزامپل آتے ہیں۔ 1970s میں انفارچونیٹلی بنگلہ دیش علیحدہ ہوتا ہے، پاکستان ایز اے کنٹری بریک کرتا ہے، اور وہ 70s کی جو پوری ڈیکیڈ ہے، جو دہائی ہے، وہ اس انسرٹنٹی میں گزر جاتی ہے۔ 80s میں ضیاء الحق صاحب کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس میں اکانومی میں تھوڑی سی گروتھ آتی ہے، لیکن اس گروتھ کو آپ کہہ لیں کہ سپرفیشل گروتھ ہے، کیونکہ وہ اس وجہ سے آ رہی تھی کہ فورن ایڈ آ رہی تھی افغان وار کی وجہ سے، اور اس میں پاکستان کی انوالومنٹ کی وجہ سے، تو ایک سپرفیشل ٹائپ گروتھ تھی، لیکن ایک پرماننٹ جو فاؤنڈیشن لیے کی جاتی ہے کسی اکانومی کی، وہ نہیں ہوا، کہ ایک ملک میں جو اس کی بنیادیں سالڈ کی جاتی ہیں اس کی اکانومی کی، وہ نہیں ہوا۔ تو ایک چھوٹی سی آپ سمجھ لیں ایک سپرفیشل گروتھ، ایڈ ڈپینڈنٹ، جیسے آپ کسی کو اسٹیرائڈز دے دیں اور وہ تھوڑی دیر کے لیے صحت مند ہو جائے، اس ٹائپ کی گروتھ آپ کو دیکھنے کو ملی، لیکن پولیٹیکل انسرٹنٹی رہی۔ اس لیے 80s کا پیریڈ بھی، پوری ڈیکیڈ ہماری
ضائع ہو گئی, ہم وہ پوٹینشیل نہیں اچیو کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. پھر اب 1990s پہ آ جائیں. 1990s میں جو میوزیکل چیئرز پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں کھیلیں, جس میں ایک پارٹی آ رہی ہے اور ایک جا رہی ہے, ایٹ لیسٹ شروع میں 98 میں تو پھر ہم نے جو اپنا اٹامک ایکسپلوژن کیا اس کی وجہ سے امپیکٹ آیا, لیکن جو شروع کا 90s کا پیریڈ تھا اس میں جو میوزیکل چیئرز تھیں بٹوین پولیٹیکل پارٹیز, انہوں نے کانسٹنٹ ایک انسٹیبلٹی کا, انسرٹنٹی کا ماحول رکھا, اور 90s کی پوری دہائی اسی طرح ضائع ہو گئی. تو 70s 80s 90s تو یوں چلے گئے. کم دا 2000s مشرف صاحب آتے ہیں, پھر دوبارہ افغان وار شروع ہوتی ہے, اور تھوڑی دیر کے لیے پاکستان میں فورن ایڈ وغیرہ آنے لگتی ہے, اور اس ایڈ کی وجہ سے پھر آپ کو ایک چھوٹا سا پیریڈ آف گروتھ نظر آتا ہے, اور وہ گروتھ کنزیومر لیڈ گروتھ تھی جسے ہم کہتے ہیں, جہاں بہت کنزیومر فنانسنگ کو اوپن اپ کیا گیا, اور بہت سی مطلب جو کنزیومر ڈریون جو گروتھ ہوتی ہے, جہاں پہ آپ لوگوں کی پرائیویٹ کنزمپشن کو, کہ لوگ چیزیں خریدیں گے تو ملک بڑھے گا, اس کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ گاڑیاں ہوں, وہ ریفریجریٹرز ہوں, فریج ہوں وغیرہ وغیرہ. خیر پھر چند سال آپ کو ملتے ہیں گروتھ کے, لیکن وہ گروتھ دوبارہ 80s کی گروتھ کی طرح ایک سپرفیشل گروتھ ہے, کیونکہ جو فنڈامنٹل فاؤنڈیشنل چینجز کرنی تھی وہ نہیں کی گئی. اور 2008 سے 2018 کے ٹائم پیریڈ پہ ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق 3% رہا ان 10 سالوں میں 2008 سے 18 کے بیچ میں, جو کہ بڑا میزریبل, مطلب کوئی اتنا امپریسو گروتھ ریٹ نہیں ہے ہماری سائز کی ایک ملک کے لیے. تو 70s سے لے کے 2020 تک تقریباً 70s 80s 90s 2000s and 2010 to 2020 آپ ایک سملر سٹوری پلے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, جس کے اندر کنٹینوس انسرٹنٹی اور وہ غیر یقینی کی حالت ملک میں لوکل انویسٹرز کو بھی انکریج نہیں کرتی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, جس وجہ سے ملک میں لوکل انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, کم ہوتی ہے, اتنی نہیں ہوتی جتنی اور ملکوں میں ہو رہی ہے, جتنی ہمارے ہمسایہ ملکوں میں ہو رہی ہے فار انسٹنس. اور نہ فورن انویسٹمنٹ آ سکتی ہے ملک میں اس سیریسنس کے ساتھ جس سیریسنس کے ساتھ اسے آنا چاہیے. تو کرائسس جو روٹ کاز ہے وہ ایونچولی غیر یقینی کی حالت ہے, انسرٹنٹی ہے. اس انسرٹنٹی کا ختم کرنا بہت ضروری ہے کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہمارے ملک میں ختم ہو جائے, اور جو ایک ملک ایک نارمل طریقے سے آپریٹ کرتا ہے, جہاں انویسٹر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یار میں اس ملک میں آ رہا ہوں, مجھے اگلے 10 سال 20 سال مجھے پتہ ہے کہ یہ ملک کیسے آپریٹ کرے گا, مجھے پتہ ہے کہ میری انویسٹمنٹ یہاں سیف ہوگی, سیکیور ہوگی, مجھے پتہ ہے کہ یہاں کرنسی اتنی نہیں گر جائے گی کہ جو میں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ ساری کرنسی کی ڈیویلیویشن کی وجہ سے ہی ختم ہو جائے. تو یہ دیٹس ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ روٹ کازز جس کو ہمیں کوشش کرنی ہے, ہمیں ایز اے کنٹری کوشش کرنی ہے کہ دیٹ انسرٹنٹی نیڈس ٹو گو اوے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پوڈ کاسٹ میں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا ہوپو کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن بھی دبائیے گا. ہمارا پرپز پاکستان کو ایک عظیم پاکستان کی طرف, ایک عظیم پاکستان پروجیکٹ ہے. ہوپو از این عظیم پاکستان پروجیکٹ جس میں ہمارا مین فوکس ایجوکیشن ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سٹیزنز میں, پاکستانیوں میں وہ بیسک اویئرنیس, بیسک ایجوکیشن جنرلی ہمارے پوڈ کاسٹ کے تھرو بھی پیدا کرنا ہے, تاکہ آپ کو نوائز سے, شور سے, جو خبروں کا شور ہوتا ہے اس سے ہٹ کے وہ بیسک فیکٹس پتہ چلتے رہیں جو ہمارے ملک کو ایک عظیم ملک بنانے کے لیے ضروری ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you in the next podcast.